اب یہاں ایک بہت بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ سوال کریں گے علامہ شامی سے کہ یہ کون سی بات ہوئی، ایک ہی کیس ہے، سیم کیس ہے، اگر مرد کر رہا ہے اور معافی نہیں مانگتا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں قتل کیا جائے گا، اور وہی کام اگر عورت کر رہی ہے، اگر وہی کام عورت کر رہی ہے، بچہ کر رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. تو مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، ایک ہی جرم کی دو سزا کیوں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اب جب آپ یہ سوال کریں گے تو اس کا جواب یہ نکل کے آئے گا کہ دراصل گستاخ رسول کی جو سزا ہے حنفی اسکول میں، یہ بنیادی اعتبار سے گستاخ رسول کی سزا ہی نہیں ہے. اصل میں حنفی اسکول میں سزا کی، قتل کی بنیاد گستاخ رسول ہے ہی نہیں، گستاخی رسول ہے ہی نہیں، پروفٹ کی گستاخی ہے ہی نہیں. اگر پروفٹ کی گستاخی سزا کی بنیاد ہوتی تو اگر نان مسلم بھی گستاخی کر رہا ہوتا تو اس کو بھی قتل کیا جاتا، لیکن حنفی لوگ کہتا ہے کہ نان مسلم اگر گستاخی کر رہا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی. جو بھی قاضی مناسب سمجھے، جو بھی جج مناسب سمجھے، اس کو سزا دی جائے گی. دراصل حنفی اسکول میں گستاخی کی متعین سزا ہے نہیں. سزا کس کی ہے؟ ارتداد کی ہے، دھرم چھوڑنے کی ہے. یعنی آپ مسلمان تھے اور اب چونکہ گستاخی کرنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے، ایک مسلم اگر گستاخی کرتا ہے تو پہلے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس گستاخی کے بعد وہ مسلمان سے، اسلام سے نکل جاتا ہے. تو اسلام چھوڑنے کو، اسلام سے باہر آنے کی سزا یہ ہے دراصل. اسی لیے مرد کی سزا الگ ہے، عورت کی سزا الگ ہے.